نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین محترم، اس نشست میں ہم واقعہ معراج کی جو شرعی حیثیت ہے اس پہ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ عظیم الشان معجزہ جو نبوت کے 12ویں سال مکی زندگی میں پیش آیا، قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ نجم میں اس کی ہمیں تفصیلات ملتی ہیں، اور 28 سے زیادہ راویوں نے اس کے بارے میں روایات کی ہیں، اور ساری مشہور احادیث کی کتابوں کے اندر اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ اس کی تاریخ اور اس کا دن کون سا تھا، اس کے بارے میں مورخین کے درمیان خاصا اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ربیع الاول کے مہینے میں، بعض ربیع الثانی کے مہینے میں، بعض کہتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ ذی الحج کے مہینے میں، اور اکثر کی رائے یہ ہے کہ یہ رجب کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ بہرحال اگر مہینے پہ ہی اتفاق نہیں ہے تو تاریخ پہ اتفاق ہونا تو اور زیادہ جو ہے وہ محال نظر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس رات معراج پر گئے، ظاہر ہے یہ آپ کی زندگی کی بڑی اہم اور افضل ترین رات تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ رات ہر سال واپس لوٹ کر نہیں آتی لیلۃ القدر کی طرح، اور جو لوگ اس رات میں کچھ جشن وغیرہ کا اور عبادات کا اہتمام کرتے ہیں اور دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ معراج کے بعد مکہ میں 1.5 سال اور مدینہ میں 10 سال زندہ رہے۔ آپ نے کبھی اس طرف کوئی اشارہ نہیں کیا کہ آج وہ رات ہے جس رات میں معراج پہ گیا تھا، اور اگر ایک ایسی کوئی بات آپ نے ارشاد فرمائی ہوتی تو اس کا ذکر احادیث کی کتابوں کے اندر ضرور ہوتا، اس لیے کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والا کوئی لفظ صحابہ کرام نے اس کو ہوا میں تحلیل نہیں ہونے دیا۔ آپ کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے تھے وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ وحی کی بنیاد پہ ہوتے تھے، اس لیے صحابہ کرام سینہ در سینہ ان کو دوسروں کے لیے نقل کرتے تھے یا اس کو ضبط تحریر میں لاتے تھے۔ اگر آپ نے ایسی کوئی بات ارشاد فرمائی ہوتی تو احادیث کی کتابوں کے اندر ہمیں اس کا تذکرہ ضرور ملتا۔ لیلۃ القدر تو ہر سال رمضان کے آخری عشرے کے اندر پائی جاتی ہے، قرآن و سنت سے اس کا ثبوت ملتا ہے، لیکن معراج کی ایک رات تھی جس رات آپ معراج پر گئے، وہ رات ہر سال لوٹ کر واپس نہیں آتی۔ اگر آتی یا اس کی کوئی فضیلت یا اس میں کسی خاص عبادت کا اہتمام کرنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہمیں ہدایت دیتے۔ اسلام کے اندر یہ اصول ہے کہ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی ثواب کا اور نیکی کا کام اللہ کے حضور اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک اس کے لیے کتاب و سنت سے کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ خود ساختہ عبادات اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائیں گے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا، اسے نیکی سمجھا، ثواب سمجھا، لیکن اللہ کے رسول نے اس کا حکم نہیں دیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے، اللہ اس کو رد کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید کی روشنی میں، سنت رسول کی روشنی میں، حضور کے ارشادات کی روشنی میں اور صحابہ کے عمل کی روشنی میں ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع رسول، اطاعت رسول، رسول کے طریقے کو اختیار کرنا اور رسول کی پیروی کرنا، یہی محبت کا سب سے بنیادی تقاضا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہدایت اور رہنمائی ہمیں ملتی ہے اس کے اوپر عمل ہی ہمارے لیے فلاح و نجات کا راستہ ہے۔ آج جشن معراج النبی کس انداز سے منایا جاتا ہے؟ جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، کمکمے روشن کیے جاتے ہیں، سڑکوں اور گلیوں اور بازاروں اور مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، اور پھر تقریریں، اور ان تقریروں کے اندر 2 3 نمازوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ وہ بڑے بڑے عظیم الشان جلوس ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کہیں مطلب یہ کہ نماز کا وقت آ گیا ہو تو سارے سر بسجود ہو گئے ہوں؟ ایسا تو کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ اگر آپ کو نظر آئی ہوئی تو مجھے بھی رہنمائی فرمائیں۔ تو وہ نماز جو معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی طور پر امت کے لیے تحفہ دیا، اس نماز کے اہتمام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا حکم دیا، اور ہم ان جلسوں کے اندر جن کو ہم محبت رسول کا تقاضا سمجھتے ہیں ان نمازوں کو ضائع کریں، تو یہ تو ایسی محبت ہے جس کو ہم نے خود تراشا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محبت کی تعلیم نہیں دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے دور رہیں اور سنت کے اوپر عمل کریں کہ وہی نجات کا ذریعہ ہے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی
وأصحابه وسلم.